کو یہ بھی نہیں عزم ہوتا مولوی کام کرنا شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں لوگوں جی آپ مولویوں کو کیا یہ کام لگے اگر ہم مسجد میں بیٹھے پھر بھی انہوں نے بارے چ نہیں اگر اسی کام کریے تو پھر بھی بارے چ نہیں تو پھر بھائی ساڈا تانوں صبر ہی ہے میں لوگوں کو کہاں گا بھی سانو کما کے بھی نہیں تسی کھان دیندے بہ کے بھی نہیں کھان دیندے پھر اسی چاہیے کہڑے پاسے تو میں ان کو کہوں گا کہ اب علماء کرام اگر اپنا کام کرتے ہیں تو آپ یہ پروپوگنڈا کا پروگرام تو آپ کا بڑھ گیا۔ علامہ صاحب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی گلا کھیلیں یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ریلیجن پوائنٹ جو چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ وہ اس میں کمرشلزم کا فیکٹر بھی آ گیا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں مختلف ہم لوگوں کے برانڈز بھی تھے، آپ کا بھی ماشاءاللہ ایک برانڈ شروع ہوا ہے، اس برانڈ کے حوالے سے بھی بتائیں اور یہ جو الزام لگتا ہے علماء کرام پہ کیا درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میں تو اپنا کام شروع کیا اس وجہ سے کہ لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ علماء کرام جو ہے نا چندے لیتے ہیں ساری عمر چندے دیتے ہیں اور اکٹھا کر کے اپنا جناب مساجد بناتے ہیں مدارس بناتے ہیں اور پھر اپنی بھی لائف اچھی گزارتے تو میں نے تو لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ناصر مدنی جاپانی بوس کی جو میں نے اپنا برانڈ شروع کیا یہ خالی آج لانچ نہیں کر دیا 10 سال پہلے میں نے فیکٹری بنائی پھر اس میں پاور لوم لگائی پھر اس پہ تجربہ حاصل کیا اور میں نے فیصل آباد میں شیخوں میں جمعہ پڑھایا کاروباری لوگوں کو اور ان سے میں استفادہ حاصل کرتا رہا تو میں نے کام شروع کیا اس لیے کہ ہم دین کا کام جو ہے نا وہ بے لوث کریں اور اپنا پیسہ جو کمائیں وہ اپنے کاروبار سے مگر کئیوں کو یہ بھی نہیں عزم ہوتا مولوی کام کرنا شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں لوگوں جی آپ مولویوں کو کیا یہ کام لگے اگر ہم مسجد میں بیٹھے پھر بھی انہوں نے بارے چ نہیں اگر اسی کام کریے تو پھر بھی بارے چ نہیں تو پھر بھائی ساڈا تانوں صبر ہی ہے میں لوگوں کو کہاں گا بھی سانو کما کے بھی نہیں تسی کھان دیندے بہ کے بھی نہیں کھان دیندے پھر اسی چاہیے کہڑے پاسے تو میں ان کو کہوں گا کہ اب علماء کرام اگر اپنا کام کرتے ہیں تو آپ یہ پروپوگنڈا کا پروگرام تو آپ کا بڑھ گیا جو پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں کہ مولوی حضرات کما کے نہیں کھاتے ہم کمانا شروع ہو گئے تو اب آپ کو چاہیے ہماری دکان سے چیزیں خریدیں میرا چن میرا مکھن میری ملائی nasrmadni.com تے آئیں اپنی مرضی دی عید شاپنگ لے کے جائیں تھینک یو اور دوسرا یہ پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے کہ علماء کرام کو چاہیے اپنی اپنی مساجد کے ساتھ ایک ایک دکان بناتے ادھر اپنا کام کریں اور لوگ جو کام کرنے والا عالم ہے نا وہ دیکھیں میں ہر حکومت میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر جاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنا کماتے اپنا کھاتے نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں ہاں جو ہمارے سے محبت رکھتا ہے جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے یا ہمارے سے چلتا ہے ہم اس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو میں پیغام دوں گا کہ اگر سٹرونگ عالم دین سٹرونگ بات کرنا چاہتا ہے ساری پابندیاں توڑ کے تو وہ اپنا کام کرے اور اپنا کام کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس کام پہ لگائے کہ دینی تعلیم اگر حاصل کرنی تو اس پہ بھی ہم خرچ کر کے دینی تعلیم حاصل کریں یہاں یہ بڑا پوائنٹ والا سوال ہے لوگوں کے لیے بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس پیام رمضان پلیٹ فارم پہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اس کو روز ڈسکس کیا کریں کہ ہم نے دینی تعلیم کو علماء کرام کا سب سے بڑا یہ کردار ہے کہ اس کو ڈی فیم کرانے میں کیوں کہ انگریز کی تعلیم یا دنیا کی کسی باڈی لینگویج کو سیکھنا ہے کہ یار یہ کس طرح بول رہے ہیں یہ کس طرح بول رہے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ میں نے جرمن جانا یہ لینگویج سیکھنی تو اب پاکستان میں دینی تعلیم فری کر دی علماء نے اور وہ لوگوں نے لینا ختم کر دی ہم نے برین واش کی مینار بنائے مسجدیں بنائی ان پہ کروڑوں خرچ کرایا مگر جو مسجد میں مرکز مسجد اصلاح معاشرہ تھی وہ چیزیں مسجد سے نکال دی اب وہ اینکروں اداکاروں اور ایکٹروں کے ہاتھ میں آ گئی کسی نے فنڈویشن بنا لی کسی نے کچھ بنا لیا یہ کام سارے مسجد کے تھے یہ اسلام کے تھے رفاہ کے کام تو میں پیغام دیتا ہوں سبھی علماء کرام کو کہ آپ اپنے واپس آئیں اپنی فیس رکھیں کالج جیسے کالج میں بچہ فیس دیتا ہے مدرسے میں یہ چندہ سسٹم یہ جو کھالیں وغیرہ پہ جھگڑے پڑتے ہیں آ کے آپ اپنی تعلیم کو کیوں ڈی ویلیو کر رہے ہیں دینی تعلیم ہے آپ لوگوں کی برین واش کریں کہ بھائی جس طرح دنیاوی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتے دینی پہ بھی خرچ کر کے آپ دین حاصل کریں آپ کا تو ویسے ہی عشق رسول بڑا نبی کریم کی خاطر آپ جان دیتے ہیں وہ پڑھتے نہیں رہتے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہ زہرا کا بابا ہے
حسنین کا نانا ہے. تو اگر واقعہ آپ اسناد پڑھنے میں سچے ہیں تو پھر دینی تعلیم پہ بھی خرچ کریں. اس طرح کا نظام لے کر آئیں کہ لوگ دینی تعلیم پہ بھی پیسہ خرچ کر کے تعلیم حاصل کریں, تو پھر آپ کو کوئی بھی ڈی ویلیو نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نیچے لکھا ہے دینی تعلیم فری ہے, تو اب کون لیتا ہے, کون جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے ملک میں اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں. تو اس پہ آپ کو کام کرنا کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا.